ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاؤڈ سپیکر کی آواز جو ہے نا شور نہ ہو، یعنی نا لوگوں کو سمجھ آئے. جزاک اللہ خیر. ایکو بند کر دو، ایکو نہ ہو. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور بدن کی درمیانی حالت میں تھے کہ اللہ نے مجھے نبی لکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے مرحلے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میرا آخری رسول جناب محمد کریم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے مزید فرمایا کہ پھر میں بہترین پشتوں میں سے ہوتا ہوا اپنے زمانے میں پیدا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرد ہر عورت وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے کر دیا. میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا پیچھے بیٹھا ہوا کہ روزانہ بچے کتنے پیدا ہوتے ہیں. تو یو این اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 14 کروڑ بچے پیدا ہوتے ہیں. کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ 14 کروڑ. ان میں سے تقریباً آدھے بچے ہوتے ہیں اور آدھی بچیاں ہوتی ہیں. آگے مزید سنو. حضور کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، یہ گورا چٹا تھا اور اس کا باپ جو ہے وہ کالا تھا. آپ سب ایسے رہیں مختصر عرض کر رہا ہوں. لوگوں کو شک پڑ گیا بھی پتہ نہیں یہ بچہ ایدہ ہے بھی کہ نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پیچھے جا کے نا کوئی ایک رگ ایسے بندے دیے، یعنی آباء و اجداد میں سے جو کالا تھا یہ اس پر چلا گیا. سبحان اللہ. میں تفصیل اتنی نہ جا رہا، میں مختصر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جلدی ختم کرنا ہے، سفر میرا آگے لمبا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا، میں یار آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. میری ایک بھتیجی ہے، تو اس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں
کس پر ہیں؟ دادی پر۔ تو بچہ تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پچھلے آباء و اجداد اور جو ہم ہیں، قیامت تک جتنے ہمارے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ بچے بچیاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اب سچ بولنے سے پھر تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، ساتھ ہی فرمایا والصابرین والصابرات۔ سچ بولنا پھر صبر بھی کرنا ہے۔ آخر پر کیا فرمایا؟ والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی قسم مدرسہ کے اندر پڑھنے والے بچے اور بچیاں کرتے ہیں۔ بے شک بے شک کوئی شک۔ والذاکرین اللہ، الذاکرین مرد بچے، کثیرم والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو یہ مدرسہ، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے۔ اور حافظ اکرم صاحب نے مجھے بتلایا کہ میں نے اس مدرسے کا نام اپنی اماں جان کے نام پر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ان کی والدہ کا نام عزیزیہ ہے۔ عزیزہ ہے، مدرسے کا نام ہی عزیزہ ہے۔ اچھا، ماں کا نام عزیزہ ہے تو ساتھ ذرا ملا کر مدرسے کا نام عزیزیہ کر دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ مدرسہ بچیوں کا مدرسہ ہے۔ یہاں پر انہوں نے مجھے بتلایا کہ کوئی 150 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں، جن میں سے 23 نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 7 بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ حفظ منہ سے کرنا آسان ہے، اس کو بار بار یاد کر کے سنانا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ہاں، بخاری پڑھی ہے، 7 بچیوں نے بخاری پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی حافظہ بھی بنی ہیں بچیاں تو ماشاءاللہ، حافظہ بھی بنی ہیں۔ اب 7 بچیوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے، اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ ایک بچی نے صحیح بخاری حفظ بھی کی ہے۔
یہ چند سال پہلے کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری کا امتحان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح حافظ کا قرآن سنتے ہیں جان سے بھی سن لو، اسی طرح ہم نے اس بچی کی بخاری کو سنا ہے، صحیح کو سنا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مرکز ہے اللہ کے ذکر کا۔ اللہ اکبر، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اور صحیح بخاری بھی اللہ کا ذکر ہے۔ علم سارا دین کا بولو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب میں یہاں ایک اور بات کرنے والا ہوں، یہ جس کے ذکر کے لیے اللہ کا ذکر اور یہ مدارس بنائے جاتے ہیں، وہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ اب سننا، میں یہی بیٹھا سوچ رہا تھا اور میرے دماغ میں مضمون بن رہا تھا۔ اب دیکھو، یہ جو انسانی جسم کے خلیات ہیں نا، یہ پتہ کتنے ہیں؟ 100 خرب ہیں۔ کتنے خلیات ہیں؟ 100 خرب۔ ایک خلیہ اینٹ سمجھ لو، تو انسانی جسم 100 خرب اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اور نک دیاں اینٹاں اور نے، اکھاں دیاں اینٹاں اور نے، دل دیاں اینٹاں اور نے، جگر دیاں اور نے، پیراں دیاں اور نے، والاں دیاں اور نے۔ کہو سبحان اللہ۔ سادہ انداز سے سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ دماغ جس سے ہم سوچتے ہیں، اس دماغ کے اندر جو خلیہ ہوتا ہے اس کو نیورون کہتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی ہے، اس کے لگ بھگ 100 خرب کے قریب ہے۔ اور جب اس کائنات کا جو نظر آتی ہے اس کا نقشہ، امریکہ کا ادارہ ہے ناسا اس کا نام ہے، اس نے اس کی تصویر لی، پھر انسانی دماغ کی تصویر لی، اللہ اکبر، تو دونوں تصویروں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کائنات کی تصویر کون سی ہے اور دماغ کی کون سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس نے کائنات کو بنایا اسی نے انسان کے دماغ کو بنایا، اور اسی لیے قرآن میں کیا آیا؟ ذالک لامین ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے حضرت محمد کریم پر نازل ہونے والی، لا ریب فیہ، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کے اندر ریب نہیں ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جب شک نہیں ہے، اللہ اکبر، تو جو غیب کی خبریں اس کتاب کے اندر ہیں، اللہ اکبر، وہ مومن پھر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اب ایک اور انداز سے بھی دیکھیں، اللہ اکبر، یا سانوں کو شے بننی پہ جائے، کیوں جی؟ ایک ماں باپ دے 2-3 دھیاں 4-5 پتر، کوئی جائیداداں 8-10 ونڈنیاں پہ جان، اللہ دی قسم کسی کو ونڈی نہیں پیندی، وہ پھر عالم کے پاس بھاگتے ہیں، اور ہر عالم وراثت کا مسئلہ نہیں جانتا، اور سارے دین میں سب تو اوکھا مسئلہ کیوں نہیں مولانا؟
سیف الاسلام بٹو صاحب اور آفت اکرم صاحب سب سے مشکل مسئلہ کس کا ہے؟ وراثت کی تقسیم کا. اور دنیا میں روڑے جھگڑے قتل کس کے ہیں؟ مطلب کس کے ہیں؟ وراثت کے. اللہ کی قسم میں صدقے قربان عرش والا رب رحمان بچہ پرورش پا رہے ہیں تے اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے اس بچے دے ابے تے اماں تک وڈیاں پا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک خرب خلیات اٹا تے دماغ دیا پھر اکھاں دیا پھر گردیاں دیا کنیاں اٹا میں کتھوں لینیاں نے تے ایتھے لاؤنیاں نے. سبحان اللہ. سمجھے نہیں؟ اللہ دی قسم ہن انہاں اٹاں دا شمار ہی کوئی نہیں کہ ہر بندے وچ انیاں اٹاں تے آدم علیہ السلام تو لے کے ساڈے تک نسلاں کنیاں. تو پھر ہر روز بچے پیدا ہوندے نے کنے 14 کروڑ. انہاں سارے دا حساب او بندہ لاؤن والا کون ہے؟ جے حساب ماڑا یا غلط ہو جائے تے نک پیراں نہ لگا ہوئے تے پیر نے جڑے سر تے لگے ہون تے کی بن جاوے. اللہ اللہ. اور یہ میرا رب ہے یہ اس طرح تقسیم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. کمال ہے. اسی طرح رب کے قرآن نے کیا فرمایا؟ قل میرے سونے اعلان کرو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے. بولو وہ اللہ یہ دو ہوندے آئے ہائے تو بڑیاں پین لگے کی بن جانا سی؟ اور بولو کی بن جانا سی؟ اور روڑا پہنا سی نا. اللہ اکبر. قل هو اللہ هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور تو جمع ہے اور بچیاں تو پیدا ہوئی ہے. دیکھ عرش والے رب دیا ونڈا ویکھ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور جڑا آپ جمے ہوئے ہو جی ونڈا نہیں پا سکتا. لم یلد ولم یولد. اے ہن تو میں گل دساں. انڈیا نے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنایا. بولو کیا بنایا؟ رام مندر بنایا. اور بڑے قیمتی پتھر پچھلے 40-50 سال سے اکٹھے کر رہے تھے. بڑا خوبصورت بنایا. اور پتہ کتنا ہے؟ 70 کلے 70 ایکڑ یعنی تقریباً 3 مربع زمین پر اس کو بنایا گیا ہے. یعنی چھتیں ڈالی گئی ہیں اور اتنی خوبصورت انہوں نے وہ بنائی ہے. کمال کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ان کے چینل کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ جو بنایا ہے ساتھ کعبہ دکھلا رہے ہیں. یعنی کعبے کا مقابلہ. آفت اکرم صاحب اللہ اکبر. ساتھ کیا دکھلا رہے ہیں؟ کعبہ ساتھ رام مندر. کہتے ہیں محمد بن سلمان اور ان کے باپ شاہ سلمان نے اعلان کیا ہے کہ 20 ارب ڈالر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ہمارا بزنس ہوگا. کہتے ہیں پوری دنیا سے جو ہندو اور باقی لوگ آئیں گے دیکھنے ہمارا بزنس 350 ارب
ٹھیک ہے، مقابلے کے میدان میں آ گئے، پر میں آج پہلی دفعہ حافظ اکرم صاحب تہاڈے مدرسے دے اندر آسمانوں تے اس انداز نال گفتگو کر رہا اور چیلنج دے رہا، اللہ اللہ جو ہے کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، اور دے ہے چھوٹا جہا کوٹھا، اللہ اللہ، پر سنو سنو حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا، حجر اسود جس کو چومتے وہ بھی ایک پتھر ہے، کہا صحیح بخاری میں، وہ تو کہاں ہے، جب صحیح بخاری کی بات آ گئی پیچھے سے میں کھینچ کر لایا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث آ گئی، تربیت کس کی ہے، حضرت محمد کریم کی، اور کیا کہتے ہیں حجر اسود کو، واللہ انک لحجر، اللہ کی قسم تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تو باہر جما سکتا ہے نہ تیاں پتر دے سکتا ہے، اللہ اللہ، نہ گورے چٹے مال بنا سکتا ہے اور تو کاک نہیں کر سکتا، لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلها ما قبلتها، میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، آپ کی سنت ہے، جنت سے آیا ہے، مطلب صرف اتنا ہے کہ یاد رکھنا جنت میں جانا ہے، توحید کو اختیار کر کے کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، اب جناب کہاں کعبہ توحید کا مرکز، ایک رب ہے، کہو سبحان اللہ، اور جو رام مندر بنا ہے کس کے نام پر بنا ہے، رام کے نام پر، بولو کس کے نام پر، سادے مقابلے کرتے ہو، بیت اللہ کے مقابلے کرتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، یہ کیا ہے، رام مندر، اور جو اس کا افتتاح کیا نا مودی نے تو رام دی تصویر بنی، اے جنیا ہر بندے دیا دو اکھاں، ایک ناک ایک منہ، تے رنگ ہوتا بنایا کالا، رنگ کی بنایا کالا، اور پھر باقی کلا رام بھی نہیں، اتھے دیویاں بڑیاں بنائیاں نے، علم نبیاں دیویاں، ایک دیویاں میں تیاں پتر دین گیا، آج اس مدرسہ عزیزیہ کے اندر اعلان کر رہا ہوں، جو قرآن نے اعلان کیا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ اکبر، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس رب جیسا کوئی نہیں ہے، قل هو اللہ احد، پہلی آیت کا خاتمہ آد پر ہے، آخری آیت کا خاتمہ آد پر ہے، پہلے آد کا مطلب ہے وہ ایک ہے، اللہ اللہ، آخری آہد کا مطلب ہے وہ ورگا کوئی بھی نہیں، سبحان اللہ، اول بھی کمال ہے آخر بھی کمال ہے، یہ میرا تیرا قرآن ہے جو حضرت محمد کریم پر آیا، اور جب اس قرآن کی شرح کی اس کا نام صحیح بخاری پڑ گیا، اس کا نام مسلم بن گیا، اللہ اللہ، یہ تیرا میرا دین، کہو سبحان اللہ، وہ پھر مجھے شعر یاد آیا، وہ مندر کا مقابلہ کعبے نہ کرو، کتھے میری کتھے تیری ثنا، صاحب الاسلام تیرے شعر، آپ کے شعر ماشاءاللہ مبارک ہو، بڑے شاندار، پر یار اتھے تا اے شعر ہی کمال ہے، کتھے میرے
کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں وہ کتھے کالا رام اوندا بدھ دا مجسمہ تے کتھے کعبہ جتھے ایک رب قل ہو اللہ ہو اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیوں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ حافظ اکرم صاحب میرے بھائی یہاں بندوبست کرتے ہیں اور مدرسہ عزیزیہ اس کا نام ہے۔ اب صحیح بخاری کی 2 حدیثیں اللہ اکبر اور اجازت چاہوں گا۔ صحیح بخاری کا اللہ اکبر صحیح بخاری کا آغاز پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث پڑھو انما الاعمال بالنیات۔ اچھا قرآن کا آغاز کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے، یعنی اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور آگے الرحیم ہے۔ اور کیسا رحمان ہے، کیسا الرحیم ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال اعمال بالنیات۔ بے یہاں گرامر کے اعتبار سے ارساق کا ہے، یعنی نیتوں کے ساتھ اعمال بندھے ہوئے ہیں۔ بولو نیتوں کے ساتھ اعمال بندھے ہوئے ہیں، دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جناب کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، جن پر قرآن بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر نیکی کرنے کا کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، بولو پھر کیا کیا؟ نیت کی۔ نیت کا تعلق کیسے ہے؟ دل کے ساتھ۔ اب جناب یہ غور کرنا، اب بھائی فرشتہ تو اس وقت لکھے گا نا جب منہ سے بولے گا۔ فرشتہ غیب تو نہیں جانتا۔ اب اس کے دل میں نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور عرش والا رب دل کے باتوں کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا دیکھ پہلی حدیث قرآن کی پہلی آیت الرحمن الرحیم کی رحمت ہے، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی پہلی حدیث صحیح بخاری کی۔ اب جناب اللہ اکبر، دل میں نیت کی کہ میں نے نا مدرسہ بنانا ہے۔ کیا نیت کی؟ مدرسہ بنانا ہے۔ اب ادھر نیت کی، اللہ نے فرشتے کو کہا وہ میرے بندے نے نیت کر لی، یہ دیکھو چھتی نال مدرسہ، لیکھ مدرسہ۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا ہوں دسو کوئی نیت کرن تو نہیں یار پیسے لگ دے؟ حافظ اکرم صاحب کو لگ دے نا پیسے، تو نیت کیتی جاؤ۔ آج سارے نیت کرو کہ یا اللہ جے مینو اللہ اکبر اللہ تو توفیق دے میں تے یا جیب وچوں کٹ دیو ہو لگے ودو، کہو ربا توفیق عطا فرما، میں اپنی اماں دے نام تے بچیاں دا مدرسہ بناواں گا۔ یار صرف ماں ہی کیوں، اوے ابے ابے چھڈ دے نہ دے، ایک اور نیت کر لو۔ ایسے ٹائم لگنا یا پیسے لگنے ہیں۔ اللہ ایک مدرسہ اماں دے نام دا، ایک مدرسہ ابے دے نام دا، ادھر جگہ پہ والا جنت میں وہ دونوں، اور تو نے نیت کی سبحان اللہ جنت میں درجے بلند ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔
اچھا بھی ایک نیکی کا لکھ دیتی، ایک نیکی لکھی گئی، بولو ایک نیکی مدرسہ بڑھن دی، ایک نیکی ایک بچیاں دا مدرسہ، ایک بچیاں دا مدرسہ، نیکیاں دو لکھیاں گئیاں، اللہ اکبر۔ تے جے اس نیکی تے عمل کر دیتا تو پھر اللہ فرما دے پھر کنیاں سبحان اللہ 10۔ یہ مدرسہ بن گیا تو پھر ایک دے کنے بڑھ گئے 10۔ سبحان اللہ۔ انویسٹمنٹ تے کر اللہ دی قسم دنیا تے ہائے ہائے میرا مکان ربی فلان تے چمکان رب کعبہ کی قسم انویسٹمنٹ کر لے اور دل میں تھی انویسٹمنٹ کرتا چلا جا فردوس کے اندر تیرے محلہ دیا لینا بندیاں جان دیا۔ بیویوں تسی بھی کرو اب بیویوں تسی بھی کرو۔ اللہ اکبر سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب میں نا صحیح بخاری کی درمیان سے 2 حدیثیں بیان کرنا لگا۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث تو آپ نے سن بھی دی، ہر مدرسے کے اندر چلتا ہے سلسلہ، تو میں کیا ذرا جرا ایک بنے ہیں تو ذرا تھوڑا جہا ہٹ کے کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھو صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور درمیان میں آ جاؤ تو صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب المظالم، یعنی ظلموں کی کتاب۔ خبردار کسی تے ظلم کرنا، کسی تے ظلم کرنا۔ اب بیویاں کمزور ہوندیاں نے، انہاں تے خامد بن گئے جے تے ظلم کرنا، انہاں بھی چاہیے کہ زبان کنٹرول سے رکھ، کیوں بھی چاہیے کہ نہیں؟ دو پاسے ذرا توازن رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو کتاب المظالم سبحان اللہ۔ تو امام بخاری حدیث لائے بھئی جس نے جو ظلم کیا ہے نا، بولو جو ظلم ہے کیا ہے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ حدیث میں مومنوں کا ذکر ہے، یہ نمازی، یہ حاجی، یہ صدقہ کرنے والے، یہ مدرسے بڑھانے والے، یہ جناب اور لمبے چڑھے دین کے کام کرنے والے، یہ تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، یہ عمرے کرنے والے، یہ جناب علماء، یہ بڑے بڑے نیک لوگ، یہ لوگوں یہ ان کی بات ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور یہ دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال۔ اس دن کے بڑے مرحلے ہیں، بڑے مقامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حوض کوثر پر پانی بھی ملے گا، مقام شفاعت بھی ہے، مقام محمود بھی ہے۔ یہ غیب کی بات آ گئی نا، پہلی بات تھی غیب کی، شک نہیں ہے، اب میں نے تقریر اس پر وقت ختم کرنی ہے کہ غیب پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو یہ غیب قیامت کا دن سبحان اللہ۔ تو جناب ایک تو ہے، اس کو حدیث کے اندر حضور نے فرمایا الصراط، ہم اپنی زبان میں کہہ نالے کو پڑ لا لیا، پڑ صراط، پڑ تو ہے تو چلو آسانی کے لیے پل صراط، تو پل صراط بھی تو پار کرنا ہے، اور یہ پل کس پر ہے؟ کیا وہ کس پر ہے؟ جہنم پر۔ نیچے جہنم، اوپر پل، اور لمبا کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا۔ اللہ اکبر۔ لمبائی کا انداز اس سے لگا لو، اللہ اکبر، ساری مخلوق نے وہاں سے گزرنا ہے، خرمو انسان، جنات بھی، انسان بھی، بندے بھی،
بھی نیک بد سارے گزریں گے، پر جو تیز رفتاری سے گزرے گا نا اس کی رفتار وہ ہوگی جو بجلی کی رفتار ہے۔ اور بجلی کی رفتار کیا ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر آپ سفر کر جائیں گے۔ 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر، اور پل کتنا لمبا ہے بابا اللہ ہی جانے۔ اللہ اللہ، اور یہ جناب مومن کامیاب ہو گئے۔ اور کئی جناب گھوڑے کی رفتار سے کئی بھجنا شروع ہو جان گے اور رفتار، کئی کھسٹ کھسٹ کے ریڑ کے لگتا ہے نا ظلم بابا ہی کیتے ہیں لوگ آتے، اور کئی جناب پھر وہاں سے نیچے گر جائیں گے، پھر جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کو پتا ہے ظلمہ دی وجہ تو کنا عرصہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک کل اللہ اللہ آگے غور کرو، کافر تے سارے گر جان گے نا۔ ہن جناب اگے چلے گئے، اگے پکے مومنہ کی گل آ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہاں پھر ایک پل ہوگا، اور یہ جو پل ہوگا اس کا نام ہے قنطرہ۔ بولے اس کا کیا نام ہے؟ قنطرہ۔ یہ جو قنطرہ ہے یہ پتہ نہیں کدھا ہی بڑا ہونا ہے، اے ساری پتہ نہیں امریکہ جڑا ہونا ہے کہ ساری زمین دے کوئی ادھی زمین ہوگی تے ایڈا ہونا ہے کڈا ہونا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا۔ اللہ اکبر۔ اس پل پر غور کرنا، اس پل پر جو پاک صاف مومن ہوں گے، دامن پاک بالکل صاف، وہ اس پل سے گزر کر آگے سیدھا جنت۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ سانو سارے انہاں نو کم چکا دے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے ان کو فرشتے کا کھلو جاؤ گزر کے نہیں جانا، بندے بیویاں سارے سٹاپ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب سب کے ظلم سامنے آ جائیں گے۔ اینے پلاٹ سے قبضہ کیتا، اینے سری زمین سے قبضہ کیتا، اینے بہن و حق نہیں دیتا، اینے تینوں نو حق نہیں دیتا، تے پتران دے نال آ دیتا ہے نمازی، ہے حاجی، ہے داڑھی والا، ہائے ہائے ایتھے ظلم کر گیا، پھر کی آندے نے معاف کر دیتا جی۔ میں اکرم آکھیا، میں کیا ذرا تیاں دے نام پہلا صحیح زمین لوا، کوٹھی بنگلہ پتران دے نال واریاں دے نال انہاں دا بھی نام شامل کر، پھر دیکھاں گے کہ وہ بھرا نو دے دیاں نے کہ نہیں، لایا تو ہے نہیں۔ ہائے ہن تھی نو آندا بھرا نو دے دے تے تھی چلی کی آندی میں ابے کی کہاں۔ اوے ربیا جہنم میں سڑنا ہی ایتھے تے نہیں روک لیا جانا، کھلو جائے آجیا۔ اللہ اکبر۔ اور نمازیا، اور مدرسہ بناؤں والیا، اور مسیطہ بناؤں والیا، اور یتیم خانے بناؤں والیا، اور سارے کم کرنے والیا، خبردار سٹاپ اٹ، کھلو جائے۔ اللہ اکبر۔ آرے نہیں تھی بدلہ دیتا جائے گا، قسم قسم گال دیتی ہے اوہ بھی بدلہ، چگلی کیتی ہے اوہ بھی بدلہ، جھوٹی گواہی دے کے پھنسا دیتا اوہ بھی بدلہ، غلط فیصلے کر کے پیسے بھر کے ایف آئی آر بدل دیتی ہیں، حقدار سچا جھوٹا بن گیا تو جھوٹا سچا بن گیا۔ آئیو پولیس والے ٹھہر جاؤ، یہ انہاں پولیس والے کی گل ہے جڑے بڑے مومن نے،
باقیاں نہ تو پتہ نہیں اور کی بننا. اور چاچا درات کرو جاؤ اور مولویا اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو لٹن والی ہو پیو ظلم کیتا ہے لوگوں کے ایمان تے ڈاکے مارے جے اور اکھاں وچوں سونے دیاں زنجیراں کٹن والے تے وہ ایک ہے اپنے میرا پڑوسی ہے کی نام دا اقرار الحسن اقرار الحسن اور میرا پڑوسی کارن سے بنایا تے آ جائے گا کچھ دنوں تک آگے بن گیا پڑوسی تو ہو گیا. اللہ اکبر. میں دیکھ رہا تھا کہ انہیں اس فراٹ تے کہ پیر فراٹ کی میں کر دینے تے وہ ایک جڑا پیر ان کی اندر پیر شوف اچھا شوف اچھا چلو شوف او جناب انہیں کیا لوکاں دے اکھاں وچ سونے دیاں زنجیراں کڈدا فلان کردا انہیں بھی اوویں کڈ کے بخائی انہیں کیا تھا نیرا ڈرامہ. اللہ اکبر. اوے دے کرتب کر کے اللہ اللہ لوکاں دے ایمان تے ڈاکے پھر نظر پھر نیازاں پھر محلات ایتے کم تراتے فرشتے کنے کھلو جائے فرا دیا آ جان کے سارے ان سارے ایمان تے ڈاکا ماری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور لفظ نے تو جب تک اے بندے جڑے مومن نے انجدے نہیں نہ ہو جانے اگے نہیں جانے. پہلا لفظ نکو دوجا لفظ حسبو. جب تک نکو صاف نہیں نہ ہو جان گے اللہ اکبر تے حسبو آندھے تراش تراش کرنا. درخت ہے نا اور یہ شاخہ ایویں بے مقصد کو ادھر لگیاں جاتی ہیں کو ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر تے بندہ آتا ہے انہوں نے چھانگاں تے چھانگدا کدے میں کدے کہاڑی ماردا کدے کینچی نال کٹ جڑا بہت مضبوط ہونا جڑا بہت وہ ٹان زیادہ تکڑے ہونا انہوں کسے نو کہاڑے نال تے کسے نو آلے نال تے جڑی نکیاں ذرا بریک شاخاں ہونا انہوں کینچی نال. ہن تس میں سارے دسو بھی اپنے آپ کو کینچی لوانی جے کہ کہاڑا. اب بیویاں تسی بھی سن لو تے بیویاں تسی بھی سن لو کہاڑا مروانا جے کہ کہاڑی آرا اپنے آپ تے چلوانا جے کہ کینچا. ہائے اللہ اکبر. تے دن جے 50,000 سال دا ایتھے سمجھ لیا یہ جنت ٹر جانا ہے. میرے حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ لائے ہیں نقو و حسبو دونوں لفظ حضرت محمد کریم کے. اللہ اکبر. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ اکبر. حضور رب کی مرضی سے مولا کریم کی مرضی سے بول رہے ہیں نکو و حسبو. بات صاف بھی کیتا جائے گا کالک لائی جائے گی. اللہ اللہ دن سارے کوٹ کٹے جان گے حسبو پھر تینوں چھانگیا جائے گا. پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا 5,000 سال لگن گے 10,000 سال لگن گے. اندازہ لالا یہ انہاں ٹائم نہیں ہے جن میں جنہ تم درخت چھانگڑ تے لا دینا ہے. تیرا بندے دا چھانگنا ہے
تے اللہ نے کیویں کر کے چھاننا ہے. اللہ اکبر. اب آخری حدیث پر آ جاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ذکر بھی کر پر